تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا دن ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی آج مسکرائے گا، کوئی آج سوچ میں ڈوبا ہوگا، کوئی آج نیا فیصلہ کرے گا اور کوئی آج کسی پرانے زخم کو یاد کرے گا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہو سکتا، نہ ہر انسان کی عادات، خصلت، خصوصیات ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ ہر انسان ایک مخصوص انرجی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب جس وقت، جس دن، جس گھڑی اور جس مقام پر پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک الگ انرجی مخصوص ہو جاتی ہے جو کہ وفات تک اس انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور جو اس کا نام منتخب کیا جاتا ہے اس نام کی انرجی اور جس نام سے اسے پکارا جاتا ہے عرف عام میں، وہ بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے والدین کا اولاد کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہترین اور اچھا اور عمدہ نام منتخب کرے، اور کسی کو بھی عرف عام میں غلط نام یا اس کے کسی بھی غلط اور غیر مناسب نام سے نہ پکارا جائے، کیونکہ اس کی انرجی اس کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منع فرمایا گیا ہے کہ کسی کو الٹا اور برے نام سے نہ پکارو، اس کی انرجی ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کی انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ اس لیے محتاط رہیں، اچھا نام رکھیں، کیونکہ جو پیدائش کا وقت اور دن ہے وہ تو ہمارے انتخاب میں نہیں ہو سکتا، لیکن نام رکھنا ہمارے انتخاب میں ہے۔ تو ہم اس لیے اچھا اور عمدہ نام رکھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ اور ستارے آج خاموش نہیں ہیں، فلک آج پیغام دے رہا ہے، اور ہر برج کے لیے آج کا دن ایک الگ سبق ہے، ایک الگ اشارہ ہے اور ایک الگ موقع لے کر آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا، چاہے آپ ایریز ہوں یا پائسس۔ یہ پیغام آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایک جملہ پورا دن بدل دیتا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں تمام بروج کے لیے ایک سبق آموز پیرا بتایا جاتا ہے اور ایک خاص بات بتائی جاتی ہے جو آپ کا چاہے کوئی بھی برج ہے، چاہے ایریز ہے، چاہے پائسز ہے، آپ کے لیے وہ چیز بہت فائدہ مند ہوگی، وہ بات آپ کے لیے عمل پیرا ہوگی۔ اس لیے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں ایریز یعنی کہ برج حمل کے لیے۔ تو آج کا دن آپ کے لیے ایک نئی روحانی بیداری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ کے اندر جو بے چینی اور جلد بازی پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی تھی، آج اس میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ کائنات آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہے کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں، بعض جنگیں صبر، حکمت اور خاموشی سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ مالی معاملات میں آج محتاط رویہ اختیار کریں، خاص طور پر اگر کسی کو ادھار دینے یا سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو پہلے مکمل تحقیق ضروری ہے۔ گھریلو ماحول میں ایک بزرگ کی دعا آپ کے لیے ڈھال بنے گی۔ روحانی طور پر آج یا فتاحو کا ورد 111 مرتبہ کریں، انشاءاللہ بند راستے کھلنے لگیں گے۔ صحت کے حوالے سے سر اور آنکھوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا دن آپ کو خود پر قابو پانے کا درس دے رہا ہے۔ اب بات کریں گے ٹورس یعنی کہ برج ثور کی۔ آج آپ کے لیے استحکام، ٹھہراؤ اور اندرونی سکون کا دن ہے۔ جن معاملات میں پچھلے دنوں بے یقینی تھی، آج وہاں وضاحت آنا شروع ہوگی۔ رزق کے دروازے آہستہ آہستہ مگر مضبوط بنیادوں کے ساتھ کھل رہے ہیں۔ کوئی پرانا وعدہ یا ادھورا کام آج دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اسے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ آزمائش سمجھ کر مکمل کریں۔ رشتوں میں نرمی اور برداشت آج آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ روحانی اعتبار سے یہ دن شکر گزاری کا ہے۔ الحمدللہ کو کثرت سے زبان پر رکھیں۔ خواتین کے لیے آج گھریلو فیصلوں میں اہم کردار ادا کرنے کا دن ہے، جبکہ مرد حضرات کو مالی نظم و ضبط پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن کھانے پینے میں اعتدال ضروری ہے۔ اب بات کریں گے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا کی۔ آج کا دن ذہنی سرگرمیوں اور فیصلوں سے بھرپور ہے۔ آپ کے دماغ میں کئی خیالات ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ ہر خیال پر فوراً عمل نہ کریں۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے
کہ خاموشی میں بھی بہت بڑی رہنمائی چھپی ہوتی ہے۔ آج کسی قریبی شخص سے اہم گفتگو متوقع ہے جو آپ کے مستقبل کی سمت بدل سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نئے رابطے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ روحانی طور پر یا حکیموں کا ورد آپ کا درست فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ خواتین آج اپنی بات مؤثر انداز میں منوانے میں کامیاب ہوں گی، جبکہ مرد حضرات کو غصے پر قابو رکھنا ہوگا۔ نیند اور اعصابی نظام کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے کینسر یعنی کہ برج سرطان کی۔ آج جذبات آپ پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن یہی جذبات اگر درست سمت میں استعمال ہوں تو نعمت بن سکتے ہیں۔ آپ کا دل بہت کچھ محسوس کر رہا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر احساس کو زبان دینا ہی حل ہو۔ گھریلو معاملات میں آج آپ کا کردار بہت اہم ہوگا۔ کسی پرانے رنج یا غلط فہمی کا خاتمہ ممکن ہے۔ مالی معاملات میں چھوٹی مگر بابرکت پیش رفت ہوگی۔ روحانی طور پر آج یا سلاموں کا ورد دل کے سکون کے لیے مفید رہے گا۔ خواتین کے لیے یہ دن روحانی قربت اور دعا کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو خاندان کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ معدے اور پانی کی کمی کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے لیو یعنی کہ برج اسد کی۔ آج آپ کے اندر قیادت کی صلاحیت نمایاں رہے گی، مگر یاد رکھیں کہ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر چلے۔ آج کوئی موقع آپ کو نمایاں کر سکتا ہے، خاص طور پر پیشہ ورانہ زندگی میں۔ تاہم انا اور خود پسندی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رشتوں میں اگر نرمی رکھیں گے تو دلوں کو جیت لیں گے۔ روحانی طور پر آج صدقہ دینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یا عزیزو یا اللہ کا ورد عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا۔ خواتین آج خود اعتمادی کے ساتھ فیصلے کریں گی، جبکہ مرد حضرات کو بڑوں کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ دل اور بلڈ پریشر کے مریض احتیاط کریں۔ اب بات کریں گے ورگو یعنی کہ برج سنبلہ کی۔ آج کا دن ترتیب، منصوبہ بندی اور خود احتسابی کا ہے۔ آپ کی فطرت میں موجودہ باریک بینی آج آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، بشرطے کہ آپ خود پر غیر ضروری تنقید نہ کریں۔ کام کے میدان میں کوئی نیا ذمہ داری والا معاملہ آ سکتا ہے جو مستقبل میں ترقی کا سبب بنے گا۔ روحانی طور پر آج یا لطیفو یا اللہ کا ورد دل کی گرہیں کھول سکتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ دن ذہنی سکون اور گھریلو نظم و ضبط کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو کام اور آرام میں توازن رکھنا ہوگا۔ آنتوں اور جلد کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے لیبرا جن کے برج میزان کی۔ آج توازن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے آج جذبات اور عقل کے درمیان توازن قائم رکھا تو دن انتہائی کامیاب ثابت ہوگا۔ شراکت داری کے معاملات میں واضح گفتگو ضروری ہے۔ کوئی قانونی یا دستاویزی مسئلہ حل ہونے کے آثار ہیں۔ روحانی طور پر یا عدلو یا اللہ کا ورد آپ کو درست راستے پر رکھے گا۔ خواتین آج رشتوں میں صلح اور محبت کا کردار ادا کریں گی، جبکہ مرد حضرات کو فیصلوں میں تاخیر سے بچنا چاہیے۔ کمر اور گردن کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے سکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی۔ آج راز، گہرائی اور تبدیلی کا دن ہے۔ آپ کے اندر جو تبدیلی کا عمل چل رہا ہے، آج اس کے واضح اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ کسی پرانے خوف یا شک سے نجات ممکن ہے۔ مالی معاملات میں محتاط مگر پرعزم رہیں۔ روحانی طور پر یا قویو یا اللہ کا ورد آپ کو اندرونی طاقت دے گا۔ خواتین کے لیے یہ دن خود شناسی کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو حسد اور منفی سوچ سے بچنا ہوگا۔ تولیدی اور ہارمونل مسائل والے افراد احتیاط کریں۔ اب بات کریں گے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کی۔ آج امید، وسعت اور نئی راہوں کا دن ہے۔ آپ کا دل سفر، علم اور سچ کی طرف مائل رہے گا۔ کوئی خوشخبری دور سے مل سکتی ہے۔ تعلیمی اور قانونی معاملات میں پیش رفت متوقع ہے۔ روحانی طور پر یا ہادی یا اللہ کا ورد رہنمائی کا سبب بنے گا۔ خواتین آج اپنی بات کھل کر کہہ سکیں گی، جبکہ مرد حضرات کو وعدے پورے کرنے پر توجہ دینی ہوگی۔ رانوں اور جوڑوں کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی۔ آج محنت کا پھل ملنے کا دن ہے، اگرچہ آہستہ مگر مضبوط انداز میں۔ آپ کی ذمہ داری اور سنجیدگی آج دوسروں کو متاثر کرے گی۔ مالی استحکام کی طرف قدم بڑھے گا۔ روحانی طور پر یا صبورو یا اللہ کا ورد آپ کو سکون دے گا۔ خواتین کے لیے یہ دن گھریلو معاملات میں حکمت کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو کام کے دباؤ میں عبادت کو نہ بھولنا چاہیے۔ ہڈیوں اور گھٹنوں کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے ایکیوریس یعنی کہ برج دلو کی۔ آج سوچ میں انفرادیت
اور دل میں انسانیت نمایاں رہے گی۔ آپ کوئی ایسا خیال پیش کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دوستوں اور سماجی حلقوں میں عزت بڑھے گی۔ روحانی طور پر یا نورو یا اللہ کا ورد ذہنی روشنی دے گا۔ خواتین کے لیے یہ دن تخلیقی صلاحیتوں کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو غیر ضروری بحث سے بچنا چاہیے۔ اعصابی نظام کا خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے پائسز یعنی کہ برج حوت کی۔ آج روحانیت، دعا اور باطنی سکون کا دن ہے۔ آپ کا دل غیب کی آواز کو زیادہ واضح طور پر سن رہا ہوگا۔ خواب یا اشارے کے ذریعے کوئی اہم پیغام مل سکتا ہے۔ مالی معاملات میں اللہ پر توکل رکھیں۔ روحانی طور پر یا رحمانو یا اللہ کا ورد دل کو اطمینان دے گا۔ خواتین کے لیے یہ دن دعا کی قبولیت کا ہے، جبکہ مرد حضرات کو نیت صاف رکھنے کی تلقین ہے۔ پاؤں اور نیند کا خیال رکھیں۔ آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ستارے راستہ دکھاتے ہیں، مگر چلنا ہمیں خود ہوتا ہے۔ ہر برج کے لیے پیغام مختلف ہے، مگر مقصد ایک ہی ہے، اللہ سے جڑنا، خود کو بہتر بنانا اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اگر آپ نے نیت صاف رکھی، دعا کو معمول بنایا اور حق پر قائم رہے تو کوئی طاقت آپ کی تقدیر کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ آپ کے آج کو بہتر اور آنے والے کل کو روشن فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ڈیلی ہوروسکوپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کریں۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کمنٹ میں اپنے برج کا نام ضرور لکھیں تاکہ ایسا ہی ڈیلی ہوروسکوپ آپ کو کل بھی ملے اور آئندہ بھی مسلسل ملتا رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ الہی آمین۔